سورۃ الاعراف آیت نمبر 107۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی آڈیو میں دیکھا کہ وہاں تک بات ہوئی تھی کہ فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جنت دینا چاہتے ہیں، سب پر حجت پوری کرنا چاہتے ہیں، اور باقاعدہ نبیوں تک کو بھیجا گیا بڑے بڑے گناہگاروں کے پاس۔ تو بات ہم نے وہاں تک پڑھی تھی کہ فرعون نے کہا کہ اگر تم کوئی معجزہ لائے ہو، کوئی نشانیاں لائے ہو تو لاؤ اسے اگر ہو تم سچے، جس پر 107 آیت کو آج جو ہم شروع کریں گے کہ فَأَلْقَى عَصَاهُ، پس ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، اپنا لاٹھی، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو اس وقت وہ ایک اژدہا سانپ کی طرح کھلم کھلا نظر آنے لگی۔ وہ اژدہا، وہ جو لاٹھی تھی اس نے اژدہے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ سیکنڈ پوائنٹ کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کو نکالا جو چمکتا ہوا نظر آنے لگا۔ یہ ہم نے بار بار قرآن میں پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا والا معجزہ اور چمکتا ہوا ہاتھ والا معجزہ تھا، اور بھی بہت سارے معجزے ہوئے ان کے دور میں، لیکن قرآن نے ہمیشہ یہ بات بتائی کہ معجزات سے بھی فرعون اور اس کی قوم سدھری نہیں، تو اس لیے معجزات کام نہیں آتے ہیں ہدایت دینے کے لیے۔ تو غور کیجئے گا کہ یہ معجزات ہدایت کے معاملے میں کام نہیں آتے ہیں۔ کبھی بھی لوگ معجزات دیکھ کر بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ معجزات ہی مانگے چلے جا رہے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کا مشورہ دیا کہ جی علم حاصل کرو تو معجزات کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو جناب یہ دونوں چیزیں موسیٰ علیہ السلام نے دکھائیں، جس پر سرداروں نے فرعون کی قوم میں سے ان پر الزام تراشی کی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ ان ھذا لساحر علیم، یہ تو کوئی بہت ہی علم والا جادوگر معلوم دیتا ہے، یعنی فرعون کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا کہ یہ تو کوئی علیم جادوگر نظر آ رہا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو تمہاری زمین سے۔ یہ دیکھ لیجئے کہ جب بھی بندے کو انسیکیورٹی جس چیز میں ہوتی ہے نا، کہ اس کی بادشاہت نہ چھن جائے، اس کی بادشاہت نہ چھن جائے۔ آج بھی آپ یہی سارے پاکستان کی بھی پولیٹیشنز اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اور دنیا بھر کی، آج تو ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں بھی کس طرح کی ساری کیلکولیشن اور کس طرح کی ووٹنگ ہو رہی ہے اور کس طرح کے اسٹیٹمنٹ پاس ہو رہے ہیں۔ یعنی آج کے لوگوں کو بھی یہ قرآن کی آیتیں سمجھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہر شخص لیڈرشپ کے نشے میں ایسا اندھا ہوا ہے کہ وہ بکتا کیا ہے اسے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ بول کیا رہا ہے۔ تو جناب اس نے بھی کہا، اس کے سرداروں نے بھی کہا کہ جی یہ تمہیں اپنی زمین سے نکال دینا چاہتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے الزام ڈالا۔ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ، پس کیا کچھ تم حکم دیتے ہو مجھ کو، کیا آپ حکم دیتے ہیں ہم سب کو؟ یعنی یہ کہا گیا جس پر انہوں نے کہا کہ ارجی و اخواہ، کہ روک لو اس موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی روکو، اور بھیجو پورے شہروں میں لوگوں کو اکٹھا کرنے، اور سب لوگ جو جو جادوگر ہیں پورے شہر میں، یأتوک بکلی ساحر علیم، جو لے آئیں تمہارے پاس علم سے بھرپور ہر طرح کے جادو لے آئیں، سب اپنا اپنا۔ اور باقاعدہ اس نے یہ منادی بھی کرا دی۔ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ وجاء السحرۃ، اور مطلب سٹوری جو ایک قصہ ہمیں سنایا جا رہا تھا، سچا قصہ ہے، اللہ بتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے ڈھنڈورے پٹوائے پورے شہر سے، جادوگروں کو بلایا، اور آ بھی گئی جادوگر، فرعون والے بھی فرعون کے پاس۔ انہوں نے باقاعدہ جادوگروں نے کہا کہ ان لنا لاجرا، کیا بے شک ہمارے لیے کوئی اجرت ہوگی، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غلبہ پا لیں اور موسیٰ علیہ السلام کے جادو کو جو کہ معجزہ تھا جب ہم اس کو ہرا دیں تو کیا ہمارے لیے کوئی فلاح یا ہمارے لیے کوئی کامیابی ہے؟ اس پر فرعون نے جادوگروں کو کہا، باقاعدہ وعدہ کیا کہ نعم، ہاں ہاں، وَإِنَّكُمْ
لمن المقربین، تم کو میں بہت ہی اپنے قریب کا انسان بنا دوں گا، بڑا قریب کی جاب دوں گا، بہت ہی اپنا اسپیشل پرائیویٹ اسسٹنس جو بھی ہم کہہ لیں، کہ بہت اچھی پوسٹ، بہت اچھی سیٹ تم سب کو نصیب ہوگی۔ یعنی آپ غور کرنا ہے کہ کچھ دیر پہلے تک جادوگر جو کہ لالچ میں بھی فرعون کی قربت چاہ رہے تھے، اور انہوں نے پوری طرح سے اپنی جادو کی تیاریاں بھی کی ہوئی تھیں، اور انہوں نے کہا وہ اتنے پریپئر تھے، وہ اتنے کمپلیشن کے ساتھ پریپریشن انہوں نے کی ہوئی تھی، مطلب انہوں نے اتنی اچھی تیاری کی ہوئی تھی کہ باقاعدہ قرآن بتا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین، انہوں نے کہا کہ یا تو اے موسیٰ آپ شروع کیجئے، آپ ڈالنا شروع کیجئے اپنا عصا، اور یا کہ ہم پہلے ڈالنے والے ہو جائیں، ہم ڈالنے لگیں۔ یعنی یہ وہ ٹیم ہمیشہ کہتی ہے کہ جس کے پاس بہت اچھی تیاری ہوتی ہے تو وہ ٹیم ہمیشہ، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون ٹاس جیتتا ہے، اس کو تو بس اپنی جیت دکھانی ہوتی ہے کہ ہم نے کتنی تیاری کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، میں بار بار اس لیے آپ کو نوٹیفائی کرا رہی ہوں کہ جب جادوگروں پہ حق کھل جائے گا تو یہ سجدہ کر لیں گے، یہ اللہ کے آگے سجدہ کریں گے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو مان لیں گے، اور یہ اللہ کے معاملے میں بہت ہی سنسیئر ہو کر اور فرعون سے بے خوف ہو کر اور یہ اسلام کو قبول کریں گے۔ تو ہم کس کیٹیگری میں، ہم کون سی کیٹیگری میں ہیں؟ ہم پر خدا نخواستہ کون سا فرعون مسلط ہے کہ ہم اتنا سوچتے ہیں اور ہم خود اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتے ہیں اور ہم سرینڈر نہیں ہوتے ہیں، ہم اللہ کے معاملے میں ساری زندگی سوچنے میں ہی گزار دیتے ہیں۔ تو اس لیے غور کیجئے گا، میرے لیے یہ جادوگر بڑے آئیڈیل ہیں۔ جیسے ہمیں حشر میں، قیامت میں، اللہ کے گھر آخرت میں ہمیں دوسرے لوگوں سے ملنے کا دل چاہتا ہے کہ انبیاء کرام کیسے ہوں گے، امہات المومنین کیسی ہوں گی، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے، ایک دل چاہتا ہے نا سب سے ملنے کا، دیکھنے کا۔ تو یقین جانے مجھے تو یہ جادوگر بھی میرے بڑے آئیڈیل ہیں، اور مجھے ان سے بھی ملنے کو دل چاہتا ہے کہ یہ کون تھے جنہوں نے کچھ لمحے پہلے فرعون کے بندے بنے ہوئے تھے، فرعون سے ہی ان کی پوری لالچ منسوب تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی خدائی دیکھ لی، جب انہوں نے اللہ کی سچائی دیکھ لی، تو انہیں ذرا دیر نہ لگی کہ فتویٰ لے لیتے یا پوچھ کر سر جھکاتے۔ انہوں نے اللہ کے معاملات میں کسی کا فتویٰ، کسی سے ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوئی، اور انہوں نے اپنے رب کے آگے ماتھا ٹیک دیا۔ تو ہم کس گنتی میں ہیں؟ میں تو ہمیشہ یہ سوچتی ہوں۔ تو جناب اتنے یہ پریپئر تھے، اتنی تیاریوں سے بھرپور تھے کہ انہوں نے کہا آپ ڈال رہے ہیں ہم ڈالیں، جس پر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم لوگ سب ڈالو۔ فَلَمَّا أَلْقَوْا، پس جب ڈالا انہوں نے، سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، انہوں نے سحر کر دیا، جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور یہ ایکچولی اوریجن دیکھیں رہابہ، تو خوف بٹھا دیا انہوں نے لوگوں کے دلوں میں۔ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا جادو لائے تھے۔ اللہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ وہ کوئی پوکل جادو نہیں لائے تھے، وہ بہت بڑا جادو لائے تھے، اور انہوں نے وہ ڈالا۔ اور وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اب آپ ڈالیے اپنا عصا، اپنی لاٹھی اب آپ ڈالیے۔ انہوں نے تو بہت بڑا جادو لائے تھے، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر وہ جو سحر کر دیا، اور سب کو وہ سانپ ہی نظر آ رہے تھے۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، بس اس وقت وہ نگلنے لگی، نگلتی جا رہی تھی ان کے جو ڈھکوسلے تھے، ان کے جو جادو تھے، اس کو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو وہ بھی سانپ بن گئی، اور اس نے ان کو نگلتی گئی ما یفکون، جو انہوں نے افک کیا تھا۔ افک کا معنی ہوتا ہے فیبریکیٹ، یعنی جھوٹ، جو انہوں نے
ایک تھی تو لاٹھیاں، لیکن انہوں نے اس کو ایز اے جادو پیش کیا، اور وہ تھا اللہ کا معجزہ. تو معجزہ تو اللہ نے بھی اپنی شان دکھا دی کہ اس نے سب کو نگل لیا. فوقع الحق، پس واقع ہو گیا حق، اور باطل باطل کی طرح واقع ہو گیا. ما کانوا یعملون، جو کچھ سب نے عمل کیا تھا سب کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. اور فغلبوا، اللہ بتا رہے ہیں کہ فغلبوا، پس مغلوب ہوئے اس جگہ پر، وہ جادوگر مغلوب ہوئے. وانقلبوا صاغرین، اور وہ ذلیل و خوار ہو کر لوٹے. والقی السحرۃ ساجدین، پس پڑ گئے، ڈل گئے، جھک گئے جادوگر سجدے کی حالت میں، اور انہوں نے کہا کہ آمنا برب العالمین. انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لائے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے ہیں. یہ جو ہم بھی شارٹ کٹ میں کہتے ہیں نا کہ موسیٰ اور ہارون پر ایمان لائے، تو گویا وہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. اسی طرح جو سجدے میں گر گئے تو انہوں نے اللہ کو سجدہ کیا. تو اس لیے یہ چیزوں کو بہت مد نظر رکھیے گا. اور انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، ہم مان گئے، ہم ایمان لے آئے رب العالمین کے ساتھ، ربی موسیٰ و ہارون، اور جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا، اس پر فرعون کہتا ہے کہ آمنتم بہی، تم ایمان لے آئے اس موسیٰ علیہ السلام کے رب کے ساتھ، مذکر واحد، تم اس اللہ پر ایمان لے آئے. قبل ان آذن لکم، قبل یہ کہ میں اجازت دیتا تم کو. ہمارے علماء سو، برے علماء، میں برے علماء کہہ رہی ہوں، سارے علماء کو نہیں کہہ رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں ہمارے علماء سو جو برے علماء ہیں، وہ سب چاہتے ہیں کہ ان کے فتوے کے بغیر کوئی اپنا پیر نہ ہلائے، کوئی اپنا زبان نہ چلائے. یہ دیکھ لیجئے کہ فرعون کی شخصیت میں آپ دیکھیں تو اس نے کہا تم لوگوں نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں، اور تم کیسے ایمان لے آئے اس موسیٰ علیہ السلام کے رب کے ساتھ. اور ان آذن لکم، یہ کہ میں تمہیں اجازت دیتا. ان ھذا لمکر، یہ دیکھا آپ نے کہ بہت ہی خبیث گندی فطرت جس کی ہوتی ہے نا، ہر چیز میں اسے شک ہوتا ہے، ہر چیز کا الزام اس نے دوسروں پر ڈالنا ہوتا ہے. پہلے بھی اس کے سرداروں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہیں نکال دینا چاہتے ہیں یہاں سے. کئی اور جگہ قرآن میں آتا ہے کہ یہ بڑا بننا چاہتا ہے. تو دیکھ لیجئے کہ جن کی گندی سوچ ہوتی ہے انہیں گندی باتیں ہی سوچتی ہیں. تو اگر آپ اور میں بھی اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہمیں کیسی باتیں سوچتی ہیں تو اچھا ہے، ہماری بھی تھوڑی صفائی ستھرائی ہو جائے گی کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں. تو اب بھی دیکھیے گا آپ کہ وہ کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے تم لوگ سب لوگوں کا کوئی چال تھی. یعنی اب وہ فرعون جادوگروں پر بھی شک کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب تم لوگوں کی چال تھی. مکر تمو ہو، تم سب نے چال چلی ہے اس کو شہروں میں. لتخرجوا منہا، تاکہ تم نکلوا دو یہاں سے یہاں کے رہنے والوں کو. فسوف تعلمون، پس جلد تم سب کو علم ہوگا، یعنی میں کیا کرتا ہوں، میرا کیسا قہر اترتا ہے. اور اس نے دھمکی دی باقاعدہ، اس نے کہا کہ میں قطع کر دوں گا، کاٹ دوں گا تم لوگوں کے ہاتھوں کو اور تم لوگوں کے پیروں کو مخالف سمت سے. ثم لأصلبنکم، پھر البتہ میں ضرور بضرور سلیب دوں گا، یعنی پھانسی دوں گا تم سب کو. یہ جواب جو جادوگروں نے دیا یہ سننے والا تھا کہ جسے اللہ کی محبت ہو جائے نا وہ بہت طاقتور ہے. میں جبھی تو بس اللہ مجھ سے میرے معاملے میں بھی عافیت کا معاملہ کرے. لیکن انسان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنا بہادر ہے. اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے اسے اتنا بہادر بنایا ہے اور اللہ نے اس کو کون کون سے کام دیے ہیں تو وہ کبھی بھی آئیں بائیں شائیں نہ کرے. تو یہ جناب دیکھ لیجئے بڑی خوبصورت آیت ہے کہ فرعون کو جب اس نے دھمکی دی، فرعون نے جب جادوگروں کو دھمکی دی تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ انا الی ربنا منقلبون، ہم نے ویسے بھی تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے، بے شک ہم نے ہمارے رب کی طرف تو
لوٹنا ہی ہے، چاہے تمہارے ہاتھوں سے لوٹیں، چاہے قدرتی موت آ جائے. وما تنقم، اور وہ باقاعدہ قرآن بتاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم انتقام لے رہے ہو ہم سے سوائے اس بات پر کہ ان آمنا بی آیاتی ربنا، یہ کہ ہم ہمارے رب کی آیتوں پر ایمان لے آئے ہیں. دیکھ لیجیے آپ کہ وہ آیتیں بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے پیش کی، معجزات بھی پیش کیے، اور جب انہوں نے اس کو ڈیمو کی حیثیت سے سامنے دیکھ لیا، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا جادو اتنا پکا تھا کہ انہیں پتا تھا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. اور جب ان پر حق کھل گیا، واقع ہو گیا حق حق کی طرح اور باطل باطل کی طرح، جو آپ نے ابھی پہلے پڑھا، تو انہوں نے ایک لمحہ نہیں لگایا. تو اللہ تعالیٰ میں اور آپ بھی جہاں کہیں غلطی پر ہیں، اللہ کرے کہ ہماری اصلاح ہوتے رہے عافیت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، تو ہم بھی لمحہ نہ لگائیں اپنے آپ کو بدلنے میں. جب کبھی ہم پر کوئی ہماری غلط بات کھل جائے کہ ہم اس معاملے میں غلط بول رہے ہیں، تو اے میرے رب ہمیں ان جادوگروں سے زیادہ اور توفیق عطا فرمائیے کہ ہم ایک لمحہ نہ لگائیں اور کسی کو بھی غلط گائیڈ نہ کریں، ہم اپنی ذات سے کسی کو گمراہ نہ کریں اور ہم بھی گمراہ نہ ہوں. تو بڑی خوبصورت یہ بات تھی. انہوں نے کہا ہم نے تو ویسے بھی اپنے رب کی طرف جانا ہے اور تم ہم سے صرف انتقام اس لیے لے رہے ہو کہ ہم آیتوں پر ایمان لے آئے ہیں ہمارے رب کی، لما جاتنا، جبکہ وہ ہمارے پاس آ چکی ہے. اور پھر انہوں نے بڑی خوبصورت دعا مانگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان جادوگروں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ ڈال دیجئے ہم پر صبر، وتوفنا مسلمین، اور وفات دیجئے ہم کو مسلم کی حیثیت سے، مسلمان فرما بردار، یعنی اے اللہ ہمیں جھکنے والوں میں سے کر دیجئے اور اس حال میں ہمیں وفات ہو. تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے بھی آسانیاں کرے اور ہمارے حق میں بھی اس دعا کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر